صاحب آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، اور اس میں بھی جناب منسٹر نے قیمتی رائے یہ پیش کی کہ اس کو بھی وڈرا کر دیا جائے. جناب، جب تک ہم لوگ تاریخ کے اوراق پہ روشنی نہیں ڈالیں گے اور اس بات کو جب تک ہم انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ چند معاملات سیاست سے بہت بالا ہے، چند ایشوز کسی گھر سے منسلک نہیں ہے، کسی سوسائٹی سے منسلک نہیں ہے، بلکہ ایجوکیشن جیسے امپورٹنٹ میٹرز جو قوموں کے عروج و زوال کو ڈیفائن کرتے ہوں، یہ سیاست سے ہمیشہ بالا طاق رکھے جائیں. ہمیشہ. نیپولین بوناپارٹ نے کیا کہا؟ اسے کہا عظیم قوم بننی ہے، عظیم قوم بننا ہے. اس کی تین، اس نے جو پری ریکوزٹس کہہ رہے ہیں اسے تین کو. اس نے کہا کہ آپ اس قوم کا اخبار اچھا کریں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک فیکٹر اس نے کہا، اس نے کیا کہا کہ مجھے پڑھی لکھی اچھی مائیں دو تو میں عظیم قوم بناؤں. یہ مائیں کہاں سے بنیں گی؟ یہ جو آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 25A جس کا آپ حوالہ دیا جا رہے ہیں کہ اٹس ریسپانسبلٹی آف اے اسٹیٹ ٹو پرووائڈ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن. یہ کمپلسری ایجوکیشن در حقیقت ہماری جو بچیاں ہیں دیہات کے علاقے میں ان کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جاتا ایجوکیشن کے اوپر. جب یہ کمپلسری ہو جائے گا تو ہماری ہر بچی اسکول جائے گی، ہماری ہر بچی کل کو آنے والی ایک پڑھی لکھی ماں بنے گی. بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ اگر یہ 2014 میں تھا، آج تک ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کو پینڈ کریں، اس کو دوبارہ لے کے آئیں، یا SED اس کو پریزنٹ کرنے جا رہا ہے. افسوس کے ساتھ اگر پرانے نورے تھے تو ابھی بھی کوئی 2-2.5 سالوں میں کہ اس کے اوپر ریمارکیبل اچیومنٹ نہیں ہے. فیکٹس ہم بھی شیئر کرتے ہیں جناب، ہم بھی فیکٹس شیئر کریں گے. آپ اگر آؤٹ آف اسکول چلڈرن، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، پہلے کیا، پہلے بچہ اسکول میں آئے گا، اور دوسری کیا، کوالٹی ایجوکیشن. اگر کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے تو بچہ اسکول میں اپنا وقت بھی برباد کرے گا، اور وہ تعلیم جو اس کو سنوارنا چاہتی ہے، ایک انسان بنانا چاہتی ہے جو فروٹفل اپنی نیشن کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے گھر کے لیے، وہ نہیں بن سکتا. تو اس کے لیے جو پہلا کمپوننٹ آؤٹ آف اسکول، اس کے لیے کیا ہوا؟ ان کی اپنی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی آپ ویب سائٹ سے ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، 1,17,00,000 سے 1,14,00,000 پہ بچے آ گئے. یہ 5 لاکھ بچہ اسکول میں آیا یا باہر گیا؟ یہ اسکول سے باہر گیا انفارچونیٹلی. اگر آج ہم لوگ اس بات کا تعین نہیں کریں گے ہم کہاں کھڑے ہیں، تو ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہم جائیں گے کہاں پہ. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. آپ اگر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا ڈیٹا لیں کہ جو ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں بالخصوص موقع دیں گے نا ان کو بولنے کا، یہ تب بات کریں نا، ابھی نہ بولیں. جب اگر آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا ڈیٹا لیں، ڈیفڈ، یونیسیف سالانہ 2 ارب کی صرف پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اندر پیسے دیا کرتے تھے. یہ ہماری ایجوکیشن سیکٹر میں سپورٹ کیا کرتے تھے. اٹ واز ناٹ اے لون سر، اٹ واز ناٹ اے لون. آج یہ جو سالانہ آپ کو 5 سالوں میں گورنمنٹ چونکہ 5 سال پہ ہوتی ہے تو 10 ارب روپے آتا تھا، اب وہ آپ کو نہیں آتا. یہ کوئی سپورٹنگ ایلیمنٹ نہیں رہا ہمارے پاس. آپ بالخصوص جو ایجوکیشن میں پیما ہے، پیف ہے، ان کی رپورٹ منگا کے دیکھ لیجئے، آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ آؤٹ آف اسکول چلڈرن پہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. یہ بڑھ گئی ہے تعداد، یہ کم ہو گئی ہے. اور سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ کسی بھی حوالے سے دیکھیں تو کوالٹی ہے نا سر. آؤٹ آف اسکول ہے تو پھر بچہ اسکول آیا تو پھر کوالٹی بھی تو بہتر کرنی. بھائی جوتا لینا ہے، کپڑا لینا ہے، سب کے لیے برانڈ اور کوالٹی ہے. تو ایجوکیشن کی جب باری آئے تو انہوں نے اپ گریڈیشن کی ہے. جناب ابھی خود فرمایا کتنے 1200 سے زیادہ اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا. انڈر سفیشینٹ بلڈنگ کیس ہے یہ، انڈر سفیشینٹ بلڈنگ، یعنی کہ جو استاد 5ویں کے بچے کو پڑھا رہا تھا اور ہمارا اور والدین کو اس پہ اعتماد نہیں تھا کہ یہ اچھا نہیں پڑھا رہا، میں بچے کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجوں. رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں پرائیویٹ اسکول کتنے زیادہ بڑے. اسی کو آپ نے کہا اب یہ 8ویں BC بچے کو پڑھائے گا. یہ کوالٹی ایجوکیشن ہے بھائی، یہ کوالٹی ایجوکیشن. آپ مزید دیکھیں، یہ تو صرف ایک پہلو ہے نا بھائی، کیونکہ ذرائع گفتگو آگے بات کو ہم نے بیان کی. یہ اپ گریڈیشن تھی. ریشنلائزیشن اٹھا کے دیکھ لیجئے.
خود سے رول بنایا کہ 15 کلومیٹر کی حدود کے اندر ریڈیس میں 15 کلومیٹر کے ریڈیس کے مطابق ہم لوگ کیا کریں گے, ہم لوگ ٹیچرز کی ریشنلائزیشن کریں گے. اور اینڈ پہ 5 دفعہ ہائی کورٹ کے اندر لوگوں نے جب کیس کیا, 5 دفعہ سیکٹری نے جا کے حاضریاں بکتی, سرزنش ہوئی کورٹ میں اس کہ بھائی اپنے بنائے ہوئے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف آپ لوگ کیسے ہو گئے, سارے کیس ہمیں واپس لینے پڑے. یہ ریشنلائزیشن. آپ مزید دیکھیں AEOs کا واقعہ ہوا. بھائی یہ ایجوکیشن کے لوگ ہیں, آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگا, یہ آخری بات کرنے جا رہا ہوں, آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں لگا, منسٹر لا نے ان کو بٹھا کے بھیجا اور سب اپنے اپنے گھر چپ کر کے بیٹھ گئے. 4 دن جا کے دھرنا دیتے رہے, بنی گالا شور مچاتے رہے, صرف ایروگینسی تھی, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند, پوری ایجوکیشن کا جنازہ نکالے, اینڈ پہ کہیں کہ نہیں ہم لوگ آگے بڑھنے جا رہے ہیں. ہم سے پہلے 2014 سے تو نورے تھے, ہم تو جتنی اس پہ گفتگو کریں. لیکن میں آخری بات یہ کہنا چاہوں, ایجوکیشن کے اندر جب تک ضدی پن کے ساتھ ہم لوگ چلیں گے, ہم اپنی قوم کے لیے وہ اسکول نہیں بنا سکتے. اور سب سے بڑھ کے اگر یہ اتنے مطمئن ہیں میرے سمیت, میں بھی اپنے آپ کو گناہگار کہتا ہوں, اگر ہم نے اپنا احاطہ ہی کرنا ہے تو چلو مجھ سے ہی شروع کرو, مجھ سے شروع کرو اور منسٹر صاحب سے شروع کرو. کیا ہمارے بچے سرکار کے اسکول میں بنتے ہیں؟ یہاں سے دیں جواب.